سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر سختی مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی قوت والی چیز یا مضبوط چیز نہ بتاؤں؟ یا اسی طرح کی کوئی بات کہی، وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے وہ اس سے زیادہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے سے، بیٹے کیا تم جانتے ہو جنت مفت میں ملتی ہے اور جہنم خریدی جاتی ہے؟ بیٹا وہ کیسے ابا جان؟ باپ دوزخ پیسوں سے خریدی جاتی ہے، جو جوا کھیلتا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ شراب بھی پیسوں سے خریدی جاتی ہے، سگریٹ بھی پیسوں سے ہی ملتی ہے۔ گانے والی سیڑھی خریدنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے برعکس جنت مفت میں ملتی ہے۔ میرے بچے، جو نماز پڑھتا ہے مفت پڑھتا ہے، روزہ بھی مفت میں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح استغفار کرنے اور نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ سے ڈرنے اور اچھا اخلاق اختیار کرنے پر کوئی خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ سوچو 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 اور سوچو۔ علم سکھانا، مشورہ دینا، وقت دینا، تربیت کرنا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر کا درخت کاٹنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نماز کی پابندی کا انعام۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، عذاب قبر سے نجات ملے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، پل صراط سے تیزی سے گزر جائے گا، جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرض نمازوں اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ فرض نمازوں کے لیے انسان منادی دیتا ہے، جبکہ تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ منادی دیتا ہے۔ فرض نماز کے لیے اذان کو تمام انسان سنتے ہیں، جبکہ تہجد کی ندا کو بعض خوش بخت انسان سنتے ہیں۔ فرض نمازوں کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ تہجد کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پکار ہے حی علی الصلاۃ، یعنی نماز کی طرف آؤ، جبکہ تہجد کے لیے پکار ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی محبت اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ کو دین کا وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ نیکی کرنے کے لیے آپ کا بہت مالدار ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بس دل میں نیکی کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا کام کر کے بھی دل کو بہت سکون مل جاتا ہے، آپ کوشش کر کے تو دیکھیں۔ ٹیڑھا درخت ہمیشہ اپنی زندگی جیتا ہے، جبکہ سیدھے درخت کا فرنیچر بنا لیا جاتا ہے۔ حیوان اس طرح خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جبکہ انسان اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنی قباحت ہے کہ اسے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹی۔ پاکیزہ زندگی گزاری ہے، اسی میں راحت ہے۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ صبر اور شکر اگر 2 سواریاں ہوتی تو میں اس کی نہ پرواہ کرتا کہ دونوں میں سے کس پر سوار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، جھوٹی انا سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی زندوں کی جاتی تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ کئی لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں اور کئی پڑھتے ہیں تو بے دھیانی والی۔ حقیقت یہ ہے کہ فلاح وہی لوگ پائیں گے جو نماز میں خشوع اختیار کریں گے، یعنی ان کا دھیان ان الفاظ کی طرف ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نرم لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ کامیابی کا ایک راز بتاؤں، زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کی تلاش کرو، اگر اس کی سنو اور زندگی میں بہت کچھ حاصل کر جاؤ گے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کا دروازہ بنا دیں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیں، آمین۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے، اور آدمی کا دل نرم ہو کر انسان بنتا ہے۔ اپنے رتبے سے زیادہ اپنی شخصیت کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کا رتبہ وہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ آپ کی شخصیت آپ کا ذاتی ملکیت ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے ان سے بچ کر نکل جانا چاہیے۔